بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالہ میں اجتماع جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم سب کو ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لحاظ سے معاشرے میں بعض عناصر کی طرف سے نازیبا الفاظ اور معاذ اللہ گستاخیوں کا
مذموم سلسلہ جو ایک فرقے کے لوگوں کی طرف سے اعلانیہ ہو رہا ہے، اور اب اس فرقے کے قریب قریب اہل سنت کے لوگ جو تھے ان کی طرف سے بھی یہ گزشتہ دنوں میں پنڈی کا ایک سنی نما ذاکر ہے زاغ رفظ حنیف قریشی، اس نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات بکے ہیں، اور ادھر پورے ملک میں ناموس اہل بیت، ناموس صحابہ، ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن وعنہم کے لحاظ سے ایک بل جو کہ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو چکا ہے اور آخری مرحلے میں ہے کہ اس کے بعد وہ قانونی شکل اختیار کرے اور اس کو نافذ کیا جائے، ملک کی ایک اقلیت اس بل کا رستہ روکے ہوئے ہے، اور افسوس اکثریت پر ہے کہ جنہیں یہ احساس نہیں کہ اس وقت یہ کتنا حساس مرحلہ ہے جس ملک میں صبح و شام مجالس کے نام پر تبرے بازی کی جاتی ہو، اگر خود آپس میں خانہ جنگی سے بچانا یہ اداروں اور ارباب اقتدار کا ارادہ ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ قانون نافذ کیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی توہین کرے اسے قانون کے مطابق کم از کم جتنی سزا اسمبلی سے سینٹ سے پاس ہو چکی ہے وہ دی جائے۔ وہ لوگ جن کا صبح و شام وطیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر تبرہ بازی کرنا ہے، وہ حکومت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہماری لاشوں سے گزر کر ایسا ہوگا۔ اس ملک کی اکثریت کے مقابلے میں ان کی معمولی سی تعداد، اکثریت کے آستانے، مساجد، مدارس، تنظیمات، ان میں بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں احساس ہو کہ اب وقت ہمارے بولنے کا ہے، اور تو اور رہا جب سب سے بڑے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اعلانیہ مغلظات بکے جا رہے ہوں، تو وہ کون سی پیری مریدی ہے کہ جو اس تحفظ کے رستے میں آڑ بنے اور ادھر توجہ نہ کی جائے اور اپنے کاروبار حیات کے اندر انسان مصروف رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے بعد والوں کے ایمان کی کھیتیاں ہری بھری ہیں، اور جن کے ذریعے سے قرآن اللہ کا کلام ثابت ہے۔ یہ قرآن کے بھی گواہ ہیں، ایمان کے بھی گواہ ہیں، اور جب کسی دعوے کے گواہوں کو کمزور کیا جائے تو اصل تو کمزوری اس دعوے میں آتی ہے۔ یہ امت قرآن کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور نہ قرآن کے بغیر اس کا کوئی آسرا ہے۔ تو پھر جن ہستیوں نے یہ قرآن جمع کر کے ہمیں دیا اور اس میں زیر سے زبر نہیں ہونے دی، ان کی صداقت پر، عدالت پر آج جس وقت تبرے کیے جا رہے ہیں اور اعلانیہ کیے جا رہے ہیں، تو یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اداروں کو، ہر حکومت کو باخبر کریں کہ اگر وہ لوگ اس بل کو روکنے کے لیے نکلیں گے تو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ دوسرا طریقہ پھر اپنے ہاتھ سے روکنے کا ہوگا، پھر گلی گلی میں جنگ ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، امن ہو، اور امن تب ہی ہوگا جب مقدس ہستیوں کا احترام ہوگا۔ وہ مقدس ہستیاں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی ہستیاں ہوں، ان سب کا ادب اور احترام شریعت میں فرض ہے، اور اہل سنت اس فرض کی ادائیگی پر یقین رکھتے ہیں، اور اہل سنت آداب کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔
لیکن دوسری طرف سے ایسا ٹولہ کہ انہیں ابو جہل کو گالی دینے میں دلچسپی نہیں، انہوں نے کبھی بھی ابو جہل پہ لعنت نہیں کی اپنی مجلس میں، انہوں نے کبھی بھی ابو لہب پہ لعنت نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی عتبہ اور شیبہ کو گالی نہیں دی۔ وہ جب بھی بھونکتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتے ہیں، وہ امہات المومنین کو بھونکتے ہیں۔ یعنی اگر ان کا ٹیسٹ گالی والا ہے تو پھر جو واقعی دشمن ہیں گالیوں کے، وہ مستحق ہیں اور سب سے بڑی ہستی کے دشمن ہیں، یقیناً دشمن ہیں، ان کو گالیاں دے کے اپنا رانجھا راضی کر لیں۔ لیکن یہ کیسے کمینے ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے حبیب پہ وارا ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک یہ ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، اور پھر اب بھونکتے ہیں کہ ہم سے ان ہستیوں کا ادب نہیں ہو سکتا۔ یہ علل اعلان وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، علل اعلان اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور ادارے سوئے ہوئے ہیں، حکومت سوئی ہوئی ہے، اور پھر ہمارے کتنے نام نہاد سجادہ نشین سوئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ فدق کی آڑ میں یہ چند دن پہلے وہ سارے رافضی ان کے لیڈر کھل کے بھونکے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور غاصب اور کیا کیا کہا ہے۔ مجھے گن کے بتاؤ کتنے پیروں کے بیان ان روافض کے مقابلے میں آئے ہوں کہ مت بھونکو، اس ہستی پر تو سارے اسلام کا مدار ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد۔ قرآن تب ہے کہ امام عادل نے اکٹھا کیا ہے، ان کو امام عادل مولا علی نے مانا ہے، ان کو شیخ الاسلام مولا علی نے کہا ہے، ان کے امیر المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلیم کیا ہے، ساری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو ادھر وہ تبرعی ٹولہ مسلسل تبروں میں، اور خانقاہوں میں بیٹھنے والے جنہوں نے تحفظ کرنا تھا مقابلے میں، ان میں بہت تھوڑے ہیں جو اب جاگ رہے ہوں۔ جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی دے لینا تھا، تم زیادہ سخت دے رہے ہو۔ تو میں سب کو بار بار دعوت دے رہا ہوں کہ تم کیوں نہیں اب بول رہے؟ جن لوگوں نے ہمارے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا وہ اس لیے نہیں تھا، خدا کی قسم کہ اس میں کوئی توہین والا شائبہ بھی ہو، وہ صرف اس لیے تھا کہ اس میں تحفظ شان صدیق اکبر تھا۔ شان زہرا پاک پر تو پیرا تھا ہی، اس میں تحفظ شان صدیق اکبر تھا، اور ان لوگوں کو وہ برداشت نہیں تھا۔ لیکن افسوس تو ان بادشاہوں پہ ہے جو خانقاہوں میں بیٹھے مست بیٹھے ہیں۔ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ شان صدیق اکبر پہ پہرا دیں؟ کیا یہ بہرے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اسلام آباد میں کیا بھونکتے رہے ہیں؟ کیا ان کو خبر نہیں؟ ان کی چھوٹی چھوٹی گدیاں ہیں، ان کے خلاف کوئی ایک ہلکا سا میلا سا حرف آ جائے تو ان کو نیندیں نہیں آتی، اور پوری امت کے صدیق اکبر کے خلاف بھونکا جا رہا ہے، اور یہ اپنی گدیوں پہ مست بیٹھے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا روافض کا کہ صدیق اکبر کا تحفظ کوئی نہ کرے، دفاع کوئی نہ کرے، جو کرے تو اس کو اتنا رگڑا لگایا جائے کہ آئندہ بول نہ سکے۔ اب اگر یہ نہیں تو یہ کیوں نہیں بول رہے؟ میں ہر پیر کو کہہ رہا ہوں، خواہ جتنی بڑی گدی کا ہو، میں ہر محتمم کو کہہ رہا ہوں، خواہ کتنے بڑے مدرسے کا ہو، میں ہر لیڈر کو کہہ رہا ہوں، خواہ کتنی بڑی تنظیم کا ہو، تمہاری تنظیمیں، تمہارے مدارس، تمہاری گدیاں، یہ سب فیضان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ فیضان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ فیضان ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو آج کان منتظر ہیں کہ یہ گونگے الا ماشاءاللہ بول لیں، مگر ان کے آڑے ایک چیز ہے کہ فلاں بھی ناراض ہو جائے گا جو سسرال سے تعلق رکھتا ہے اور ہے کالا، فلاں بھی ناراض ہو جائے گا جہاں رشتہ دیا ہوا ہے کہ تمہارا بھی ہمارے خلاف بول رہا ہے۔ یہ دنیا کے مفادات کے چکر میں گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج جو صدیق اکبر، اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ بل، ناموس اہل بیت بل،
اور ناموس امہات المومنین بل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولے گا، رب کعبہ کی قسم آج بھی سرفراز ہوگا، قیامت کے دن بھی سرفراز ہوگا۔ جن ہستیوں کے بارے میں چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو مطلقاً فرمائی کہ سیاتی قوم یسبون اصحابی، کہ ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی، یعنی جو ہونا تھا مستقبل نے سرکار نے اس کی خبر دی۔ فرمایا فلا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بھی نہ کھانا، ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم، ان سے کبھی بھی رشتہ داریاں نہ بنانا۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس مسئلے پر ہمارے اکابر نے خصوصی طور پر جو روافض جن کے خلاف زیادہ بکتے ہیں ان ہستیوں کا تذکرہ آپ نے کتابوں میں کیا کہ اہل سنت یہ بڑے محتاط مقام ہے، خاص پہرا دیتے رہنا، اور جہاں بڑوں نے پہرا دینے کے لیے چوکیاں بنائیں آج وہاں اس اہل سنت کے اندر سے کچھ بھونکنے والے نکل آئے، حنیف قریشی جیسے، یہ باطل سے ادھار کھائے ہوئے۔ اب یہ دیکھو اعلی حضرت یا مجدد الفسانی، انہوں نے جس وقت ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے ہمیں تعلیمات دیں تو المعتمد المستند کے اندر اعلی حضرت لکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، صحابہ کے پیار کو نارمل سا نہ سمجھنا، جو ان سے پیار کرتا ہے ان سے نہیں مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، حیا رکھنا میرے صحابہ کی اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان ہستیوں کو نشانہ نہ بنا لینا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، ان کی محبت ویسے نہیں میری وجہ سے ہے۔ فمن احبہم، جس نے ان سے پیار کیا، فبحبی احبہم، اس کا پیار مجھ سے گزر کے ان کی طرف گیا۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے ان سے بغض رکھا، فرمایا ان سے بعد میں رکھا مجھ سے پہلے رکھا۔ ان کی محبت میری محبت ہے اور ان سے بغض یہ میرا بغض ہے۔ اس پر شرح لکھتے ہوئے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں وہ چیز ہے کہ اگر دی جائے مجمع میں یا اپنی نسلوں کو پڑھا دی جائے تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فی ھذا ما یقطع دابر الرافضۃ اللیام، فرمایا اس حدیث میں وہ کچھ ہے کہ جو لیام کی جڑ کاٹنے، یقطع پھر رفض نہیں آ سکتا، پھر رفض نہیں پڑا، پھر رفض نہیں پھیل سکتا اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی اصل علت کو دیکھا جائے۔ تو فرمانے لگے یہاں جو مذمت ہے، لا اقول الذین رفضوا ابا بکر و عمر خاصۃ، یہ صرف ان لوگوں کا رد نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھیں یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھیں، اس میں کس کس کا رد ہے وہ لفظ سننا اور آج کے کالوں کے قرب میں جانے والوں کے کرتوت دیکھنا۔ فرمایا بل کل من سب احدم من الصحابۃ، یہاں ہر اس بندے کی مذمت ہے جس نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کو بھی معاذ اللہ گالی دی، کا معاویہ تھا، مثال کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
وعمر بن العاص، مثال کے طور پر حضرت عمر بن عاص، والمغیرہ بن شعبہ وغیرہ، مثال کے طور پر حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ اب آج سے کتنا وقت پہلے اعلی حضرت نے فرمایا کہ جہاں صدیق و عمر کا ادب اور احترام فرض ہے، وہاں حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کا احترام بھی فرض ہے۔ تو کیا وجہ ہے یہ کالا کوا روافظ کا جو پنڈی سے کائیں کائیں کرتا ہے، تو کبھی معاویہ کے خلاف اور کبھی حضرت عمر بن عاص کے خلاف؟ وہی مقامات جو اکابر نے معین کیے تھے کہ جس کی قسمت میں بھونکنا ہے یہاں، اور آج اگر یہ لوگ بھونک رہے ہیں تو وقت ہے آج لے ان کی پناہ آج، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ لکھا اعلی حضرت نے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، آپ لوگوں یاد رکھنا صحابہ کا معاملہ بڑا عظیم ہے، یہاں خطا پہنچے تو اسے بھی حسن مل جاتا ہے، کہ عام کسی کی خطا نہیں۔ کہتے ہیں سارا خطا و معاویہ تھا خیر من ثوابہما، کہ ایک طرف ہوں حضرت اویس کرنی اور حضرت عبدالعزیز، جو کہ دونوں بڑی ہستیاں ہیں لیکن غیر صحابی ہیں، ان کا ترازو کے پلڑے میں ثواب رکھا جائے، صاد کے ساتھ درست کام، اور دوسری طرف کہنے لگے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا رکھی جائے، وہ اتحادی خطا۔ تو کہتے ہیں معاویہ کی خطا والے پلڑے کو جو کمال ملا ہے وہ ان کے ثواب کو کبھی کمال نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ صحابی ہیں۔ شرف صحبت میں خطا جب آتی ہے تو اس کے ساتھ خطا کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اور دوسری مثال دی وہ یہ تھی، کہنے لگے وَسَحْوُ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ افضل من صحوہما، کہ ایک طرف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا صحب ہو، سین اور ہا بھولنا، اور دوسری طرف پلڑے میں حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو دونوں تابعین کے اندر لیکن غیر صحابی ہیں، اور ان دونوں کا صحب ہو، سواد اور ہا کے ساتھ سنجیدگی سے اور بیداری سے اور یاداشت سے کیا ہوا کام۔ فرما ان دونوں کی بیداری یاداشت کے کام کو وہ مرتبہ نہیں ملے گا جو عمر بن عاص کے بھولنے کو مرتبہ مل جائے گا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ مجدد صاحب نے فرمایا اس کی 4 وجہ ہیں۔ آج معاشرہ ان تعلیمات کو بھول گیا۔ وہ 4 وجہ کسی کو کروڑ سال عمر بھی مل جائے بعد میں، ان میں سے اسے ایک بھی نہیں مل سکتی جو رب نے ان سارے صحابہ کو عطا فرمائی۔ عمل کا ریٹ، فضیلت کا مدار اور شرف کا محور وہ وجوہات ہیں جن کو شرف صحبت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 در معرفت حصہ دوم مکتوب نمبر 120 اس میں فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبات شیئا کائنا ما کان، نبوت کے بعد کوئی ایسا وصف نہیں جو شرف صحابیت کے ہم پلہ ہو سکے، بڑھنا تو بڑی دور کی بات۔ نبوت کے بعد لا تعدل بالصحبات شیئا کائنا ما کانا،
وہ دوسرا وصف خواہ کچھ بھی ہو صحبت. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی ایک مثال، شاید اس مثال سے مسئلہ سمجھنا آسان ہو. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد فرمایا بالیقین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین سے افضل ہیں. حالانکہ یہاں وہ شرف صحبت کا جو معاملہ ہے وہ تو جانبین میں ہے، لیکن ایک وجہ جس کو عمومی طور پر جزئیت کی بنیاد پر بیان کیا جاتا ہے تو وہ جزئیت والی شان حسنین کریمین میں تو ہے، مولا علی میں تو نہیں. یعنی حسنین کریمین جزو رسول علیہ السلام ہیں، لیکن مولا علی جزو رسول علیہ السلام نہیں، مگر افضل مولا علی ہیں کہ ان کو زیادہ وقت اور زیادہ مہلت اور زیادہ اس ہستی کے زیر سایہ رہ کر اپنے آپ کو فیض یاب کرنے کا جو موقع ملا، اس کی بنیاد پر. ورنہ آج کا کوئی بالکل فاسق و فاجر سید ہو لیکن ہو سچا سچا سید ویسے نسب کے لحاظ سے، تو اس کی شان مولا علی سے زیادہ ماننی پڑے گی اس جزئیت والے قانون پر کہ وہ بالآخر سرکار کا جز تو ہے، اگرچہ 1000ویں مرتبے میں آ کر، لیکن تو پھر آج کے یعنی فاسق فاجر شخص اس کو بھی افضل مان، جو جزئیت کی بنیاد پر فضل کا فلسفہ رفت سے فتنہ حویلیاں میں آیا اور فتنہ حویلیاں سے عبد القادر شاہ اور ریاض شاہ اور عرفان شاہ اور طاہر القادری جیسے لوگوں نے آگے اہل سنت میں پہنچایا. اور اس عبد القادر شاہ کے پیر نے محمود شاہ نے لکھا تھا کہ اس دور کا بد عمل سید صدیق اکبر سے افضل ہے معاذ اللہ، کیونکہ وہ جز نہیں اور یہ سید جز ہے. لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ شرف صحبت میں کیا کچھ ہے. سادات کے گھر میں سید آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر کائنات میں آج صحابی نہیں آ سکتا. کچھ وہ کیا شرف ہے جس کی بارے میں نہیں کہہ رہا، مجدد صاحب کہہ رہے ہیں. مجھے شکوہ ہے ان مجددیوں سے جو پگھل کے تفضیلیوں میں گھس گئے، صرف ٹریڈ مارک کا نام مجددی رکھا ہوا ہے. لا تعدل بالصحبہ شیئن کائنا ما کانا، نبوت کے بعد کچھ بھی ہو، کوئی وصف بھی شرف صحابیت کی ہم پلہ نہیں. کہتے الا ترى تم دیکھتے نہیں ہو ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبۃ علی من عداہم سوى الانبیاء علیہم السلام. سوائے نبیوں کے کائنات میں جو بھی ہے انسانوں میں سب پر سے حافظ کا حفظ، قاری کی قرات، عالم کا علم، سجادہ نشین کی سجادہ نشینی، پیر کے بیٹے کی پیر زادگی، کوئی حاجی، قاضی، غازی، مجاہد، کوئی وصف صحابیت کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا. یہ سارے منصب قیامت تک ملتے رہیں گے مگر صحابی نیا کوئی نہیں بن سکے گا. لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کانا، کچھ بھی ہو نبوت کے بعد کوئی وصف شرف صحابیت کی ہم پلہ نہیں. تو کتنا پھر ادب اس کا لازم ہے.
کتنا احترام لازم ہے. اب یہ نہیں کہ یہ آج ہم نے گھڑ کے بنا لیا، یہ تو صدیوں سے دین یوں ہی پڑھایا جاتا رہا ہے. ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے بڑوں کا لکھا ہوا پڑھا اور پھر ڈرنے کے بغیر پڑھ کے سنایا. کہا ہمیں گستاخ کہا گیا یا جو کچھ بھی، ہم نے اپنے اکابر سے بے وفائی نہیں کی. اہل سنت کے 14 صدیوں کے دین کو چھپایا نہیں. لا تعدل بالصحبت شیئا. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحبت کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک چلو اود پہاڑ کے سونے سے بڑا مقام رکھتا ہے. مٹھی بھر جو ہو، تھوڑا سا ہو، اور دوسری طرف اود پہاڑ کے سونے نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ ان کو کیا ہے، کیا چیز مکس ہے ان ہستیوں میں کہ لمنام احدہم ساعتا خیر من عمل. تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ابن ماجہ میں ہے، اے غیر صحابہ، ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکاتیں اکٹھے کر کے لے آؤ، کسی صحابی کی ایک لمحے کی نیند کا تم مقابلہ نہیں کر. ان کے سونے میں جو انہیں اجر ملا، جاگنا تو جاگنا رہا، جہاد تو جہاد رہا، تبلیغ تو تبلیغ رہی، دین کے لیے گھر چھوڑنا، سب کچھ وارنا تو اپنی جگہ رہا. ان کی نیند کا مقابلہ ساری امت مل کے نیکیوں سے نہیں کر سکتی. ایک گھڑی جو ایک صحابی سوئے تھے، کیا چیز ہے کہ بعد والے سارے ان کے نماز روزے سے انہیں وہ کچھ نہیں ملتا جو انہیں ایک گھڑی میں مل رہا تھا. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں اصل میں سارے فضائل کا مدار ایمان ہے، نسب بعد میں ہے. سارے فضائل کا ایمان نہیں تھا تو حضرت امیر حمزہ کو بھی قرآن نے مردہ کہا تھا. ایمان لائے تو قرآن نے زندہ کہا تھا. نسب تو پہلے بھی وہی تھا اور بعد میں بھی وہی تھا. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. قرآن کہتا ہے وہ جو مردہ تھا ہم نے زندہ کر دیا. کیسے؟ فرمایا ہم نے اپنے نبی کا کلمہ اس کو پڑھا دیا. یہ کیا چیز ہے جو ایمان کی وجہ سے مکس ہوتی ہے عام انسان میں کہ پھر عام کروڑوں کافر اس ایک مومن کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. اور پھر وہ کیا چیز ہے کہ جو ایمان کے ساتھ شرف صحابیت کی بنیاد پہ مکس ہوتی ہے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں. ایمان پر مدار ہے نماز کی قبولیت کا، روزے کی قبولیت کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جو کچھ بھی ہے. ایک ہے تیرا میرا ایمان اور ایک ہے صحابہ کا ایمان. صحابہ کے ایمان جیسا اب سے مراد ہے جو غیر صحابہ جب سے شروع ہوئے ہیں، قیامت تک کسی ایک بندے کا بھی وہ ایمان نہیں ہو سکتا جو ایمان ان ہستیوں کا تھا جنہوں نے شرف صحابیت پایا ہے. خواہ ان کا خاندان کوئی تھا، علاقہ کوئی تھا، رنگ نسل کچھ تھا، لیکن اسلام چیز ہی ایسی ہے یہ پہلے سارے داغ مٹاتی ہے. اور ایمان کے ساتھ پھر شرف صحبت وہ ہے کہ پھر بندے کا ایک چلو بھر جو احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. مجدد صاحب نے یہ تفصیلاً لکھا، فرمایا ان کا ایمان اور ہمارا ایمان یہ جدا جدا ہے. ان کا ایمان شہودی تھا، شین پیش. سارے صحابہ کا ایمان شہودی تھا اور غیر صحابہ کوئی بھی ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، ائمہ مطہرین ہوں، قیامت تک کے مسلمین ہوں، اولیاء ہوں، غوث ہوں، کتب ہوں، ابدال ہوں، غازی ہوں، حاجی ہوں، نمازی ہوں،
ان سب کا ایمان غیر شہودی ہے. ایمان جیسے سمپل ایمان عام انسان کے مقابلے میں بندے کو بڑا فاسٹ کرتا ہے کہ کافر زندگی بھر جو کچھ کرتا پھرے، مومن کی ایک گھڑی اس پہ بھاری ہوتی ہے. تو جب ایمان کے ساتھ شرف صحبت ہو تو یہ شرف صحبت والوں کی ایک گھڑی، وہ جو شرف صحبت نہیں رکھتے ان کی صدیوں پر بھی زیادہ مقام رکھتی ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیں، ان کا ایمان شہودی ہے. شہود، ہمارا غیر شہودی ہے. ہمارا سے مراد سب غیر صحابہ. شہودی ایمان کی بنیاد پر فضیلت ہے، جو بڑی فضیلت ہے امت کی نبوت کے بعد. وہ شہودی ایمان بنتا کیسے ہے؟ جب سے سرکار تشریف لے گئے اور آخری صحابی کا وصال ہو گیا، اب نئے سرے سے کوئی بن نہیں سکتا. وہ چیزیں ایسی ہیں. مجدد صاحب نے ان کا ذکر کیا. کیا فرماتے ہیں؟ لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء سارا بالصحبت شہودیا. صحابہ کی صحبت کے شرف کے ہم پلہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کسی کا. کیوں؟ کہ ان کا ایمان شہودی ہے اور غیر صحابہ کا ایمان غیر شہودی ہے. ان کا شہودی کیسے بنا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں 4 وجوہات کی بنیاد پہ بنا. 4 وجوہات. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وجہ تو دیدار نبوی ہے. ایمان شہودی ایمان تب بنتا ہے جزئیت یا نسل یا نسب نہیں، دیدار نبوی سے ایمان شہودی بنتا ہے. خواہ عجم کا ہو یا عرب کا ہو، خواہ روم کا ہو یا فارس کا ہو، خواہ کسی قبیلے کا غلام ہو یا آزاد ہو، جس کو شرف صحبت ملا ایمان اس کا شہودی بنا. اور شہودی کے لیے پہلی شرط رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسری حضور الملک. حضور الملک، ملک فرشتہ، فرشتے کا سرکار کی خدمت میں حاضر ہونا اور اس کا اس وقت فیض پا لینا. یہ دوسری وجہ ہے ایمان شہودی بنانے والی. تیسری وشہود الوحی، وحی کا مشاہدہ کرنا. چوتھی ومعاینۃ المعجزات، ہاتھوں سے پانی کے چشمے سرکار کے ہاتھوں سے جاری دیکھ لینا. معجزات نبوی کا مشاہدہ کرنا. اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے جتنے انصاب ہیں ان سارے انصاب پر کروڑہا درجہ فضیلت ہے اس نسب کی جو نسب رسول علیہ السلام اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو میسر ہے. کروڑہا فضیلتیں اس میں ہیں، لیکن شرف صحبت کی ہم پلہ کوئی نہیں. یہ سبق، یہ شرف سبق چھوڑا گیا تو فتنے پیدا ہوئے. لا تعدل بالصحبہ، صحابیت کے ہم پلہ کچھ نہیں، جو چیز بھی ہو. اب اس میں یہ نہیں کہ کسی رنگ، کسی نسل، کسی قبیلے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی نسل کے مقابلے میں، نہیں، سرکار کے فیض کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا رتبہ ہے اس ہستی کا جن کو دیکھے تو ایمان شہودی بن جاتا ہے. کیا ہستی وہ مقام رکھتی ہے کہ جن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہو اور بیٹھنے والوں کا ایمان شہودی بن جاتا ہے. کیا ہستی ہے نبیوں میں وہ ہستی
کہ جن کے اوپر اترنے والی وحی کا مشاہدہ کرنے والوں کا ایمان شہودی بن جاتا ہے۔ کیا ہستی ہیں کہ جن کے معجزے دیکھنے والوں کو یہ گارنٹی ملتی ہے کہ اب قیامت تک اور کوئی ان کے ایمان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آج جو حیا ختم ہوا معاشرے سے الا ماشاء اللہ صحابہ کے لحاظ سے، تو وہ کیوں ختم ہوا؟ کہ ایسے بھونکے پیدا ہوئے، اور دوسری طرف یہ بیان نہیں کیا جا رہا بھونکے وہ جو شرف صحبت کو سمجھے ہی کچھ نہیں۔ ہمارے اکابر نے بار بار لکھا، کہا کہ یہود سے جب بھی پوچھا گیا بتاؤ سب سے اچھے لوگ زمانے میں کون تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے ہمارے نبی کی صحبت اختیار کی۔ کرسچن جو ان سے پوچھا گیا تم بتاؤ سب سے اچھے کون تھے، انہوں نے کہا جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی۔ ان کمینوں سے پوچھا گیا سب سے برے کون ہے دنیا میں، تو انہوں نے اب صحابہ کا، تو یہ توہین کس کی بنی؟ خود ذات رسول علیہ السلام کی۔ سرکار کی فیض بار ہستی ہے، وہ تو کانٹوں کو بھی گلاب بنائیں، وہ ذروں کو آفتاب بنائیں، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور قرآن پڑھائیں، ایمان دیں، سب کچھ نوازیں، امتوں میں سے سب سے اونچی قد والی امت بنائیں، اور امتوں کی سرداری لے کر ان کو دیں، اور پچھلے بھونکنے والے آ جائیں وہ کہیں ان میں تو کوئی مومن ہی نہیں تھا معاذ اللہ۔ تو کیا یہ جرم نہیں؟ یہ دہشت گردی نہیں؟ یہ امن کچلنے کی سازش نہیں؟ اور پھر بھونکتے ہیں، کہتے ہیں ہم سے نہیں مانا جاتا، ہم نہیں مان سکتے، یہ ہر کسی کو صحابی بناتے ہیں، ہر کسی کو صحابی بناتے ہیں۔ کمینوں، یہ تو ممکن ہی نہیں آج کوئی صحابی کسی کو بنائے۔ یہ تو وہاں تک بھونکتے ہیں، اور پھر جو لفظ وہ بولتے ہیں ہو بہو، یہ جو ذاکر قریشی ہے پنڈی کا، جامعہ رافضیہ کا، اس نے ہو بہو ان کی تقریروں کے لفظ بھونکے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ شرف صحابیت کے لا کے شیلڈیں دینا چاہتے، جو تنہائیوں میں کھاتے رہے وہ گند ان کے اندر سے نکلا۔ میں چھوٹا ہوں مگر میرا دشمن وہی نکلا جو امام احمد رضا بریلوی کا دشمن نکلا۔ ہمیں گیٹس پہ کھڑے ہوئے پہرے دار کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ امام تک پہنچنا ہے، پہلے جو بکے نہیں تو ان کو ویسے ہٹا دیا جائے، مگر یہ ان کی بھول ہے۔ قیامت آ جائے گی، اعلی حضرت اور مجدد صاحب کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیادت کے برابر ہم کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی نسب کو لانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے نسب اور سارے سبب قیامت کو ٹوٹ جائیں گے، میرے نسب کا جھنڈا قیامت کے دن بھی لہرا رہا ہوگا۔ ہر سبب ٹوٹے گا مگر جن کا آسرا میں ہوں ان کا نہیں ٹوٹے گا۔ میرے سبب والے بھی زندہ باد، میرے نسب والے بھی زندہ باد۔ لیکن یہاں تقابل سیادت سے نہیں ہے، اصل صحابیت کے شرف کو اجاگر کرنا مقصد ہے، کہ جو چھپایا گیا اور سازش کے تحت چھپایا گیا۔ کل جب اس شخص نے فتنہ حویلیاں محمود نے لکھا تھا تو
ہمارے سارے اکابر نے اس کے خلاف فتوے دیے تھے. حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا, علی پور سیدہ شریف سے فتویٰ گیا تھا, لاہور دارالعلوم حزب الاعناف سے فتویٰ گیا تھا, سب بولے تھے اس کے خلاف. تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. آج جو اس نے لکھا یہ سارے اسی کی چھتری کے نیچے چلے گئے. امام صاحب کا لکھا غیر معتبر ہوا, امام بخاری مسلم کا لکھا انہوں نے غیر معتبر سمجھا, مجددین کا لکھا ہوا بھول گئے, ائمہ کا لکھا ہوا بھول گئے, اور وہ جو فتنہ گر تھا اس کے لکھے ہوئے پر آ جا کر شرف صحبت کی طرف پشت کرنے لگے. یاد رکھو جنہیں تاج اللہ نے پہنائے ہیں قرآن میں, ان کے تاج اتار کون سکتا ہے؟ لہذا جب صحابہ کے شرف کی بات ہوتی ہے ہرگز کوئی گمان نہ کرے کہ اس کا کوئی تقابل سیادت یا اہل بیت کے منصب یا ان کے شرف اور درجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ اس پر مقدم ہے, اس سے پہلے ہے, اور اس کا پہلے ہونا یہ ذات رسول کا پہلے ہونا ہے. اور یہ سرکار کا مرتبہ و مقام ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم, ان کے پیار کو غیروں کا پیار نہ کہنا, یہ میرا پیار ہے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم, ان کے بغض کو معمولی نہ سمجھنا, یہ میرا بغض بنے گا. ان کے خلاف مت بولنا, انہیں نشانہ نہ بنانا. اذا ذکر اصحابی فامسکوا, جب صحابہ کا ذکر ہو تو زبانیں سنبھال لو. یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام, کہ تذکرہ میرے اصحاب کا ہے, زبانیں سنبھالو. امسکوا, رک جاؤ کوئی میلا لفظ بولنے سے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ فضیلت سے رک جاؤ. لوگ غلط معنی بھی نکالتے ہیں. فضائل بیان کرنے کا حکم دیا, اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے اعلی حضرت کا بھی پڑھ کے سنایا, میں نے مجدد صاحب کی پڑھ کر سنایا کہ یہ نام لیا دونوں ہستیوں نے کہ جو اندر کے میلے ہیں وہ ان کو پڑ جاتے ہیں. تو یہ پنڈی کا ٹولہ, ان کا میلہ ہونا انہوں نے پہلے لکھا تھا. بلا وجہ ان سے بار بار صحابہ کی ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے لفظ نہیں بولے جا رہے. اور یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی تفصیل سے لکھا. مختلف احادیث کے اندر جو ذخیرہ حدیث ہے, رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ آپ پر ان کا ایمان لانا فتح مکہ سے پہلے کا ہے. حالانکہ جو فتح مکہ سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں سارے صحابہ کل وعد اللہ الحسنہ, رب نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن مکہ کی فتح سے پہلے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کعبہ کے کلید بردار تھے, یہ تینوں اکٹھے مدینہ منورہ پہنچے فتح مکہ سے پہلے. اور جب یہ پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے آنے پر خوشی منائی کہ یہ کلمہ پڑھنے آئے. انہیں کلمہ پڑھایا, اور پھر جو غزوہ ذات السلاسل ہے اس کا امیر بنایا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مسند امام احمد میں اور مستدرک للحاکم میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان, عاص کے دونوں بیٹے ہی مومن ہیں. کون؟ عمر بن عاص و ہشام بن عاص, دونوں مومن ہیں. اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت طلحہ روایت کرتے ہیں
لوگوں کو کہنے لگے الا احدثکم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء، میں سرکار کی کوئی حدیث تمہیں نہ سناؤں؟ تو لوگوں نے کہا سناؤ۔ کہا میں نے یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ فرما رہے تھے عمرو بن العاص من صالحی قریش، قریش کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سے ایک ہستی کا نام عمرو بن عاص ہے۔ یہ حدیث شریف بھی امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ہزاروں ماخذ میں ہے، جب حضرت عمرو بن عاص اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ہم نے اصال ثواب کے موضوع پر بھی اس حدیث کو بار بار پیش کیا۔ مسلم کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے۔ آئے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ذرا آگے بڑھاؤ، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث وصال کے وقت رو رو کے اپنے بیٹوں کو سنا رہے تھے کہ مجھے اس دن والی بات پہ بڑا حیرانگی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا محبوب ہاتھ آگے کرو، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے آگے بڑھایا ہوا اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو فرمایا کہ خود ہی تم نے کہا تھا ہاتھ آگے کرو، اب پیچھے کیوں کیا؟ تو کہتے میں نے کہا اشتارے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک شرط لگانی ہے۔ فرمایا تشتارے تو ماذا، کیا شرط لگانی ہے؟ کہتے میں سرکار کی لجپالی پہ حیران ہوں، ورنہ فرماتے دفعہ تو نکل جا، خود تو نے کہا اور اب ہاتھ پیچھے کر رہا ہے، شرط لگا رہا ہے۔ کہتے نہیں کچھ بھی نہ سختی کی۔ فرما بتاؤ کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے جو بھی داغ مجھے لگا وہ سب ہے، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، عمر بن عاص یہاں شرطیں لگانے کی ضرورت نہیں، جو میرا کلمہ پڑھتا ہے تو میرا کلمہ پہلے سارے داغ خود ہی دھو دیتا ہے، اور فرمایا ہجرت بھی پہلے داغ مٹا دیتی ہے، پھر فرمایا حج بھی داغ دھو دیتا ہے۔ تو وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں واللہ انی لاشد الناس حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سارے لوگوں میں سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ حیا کرنے والا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں فما ملأت عینی منہ ولا راجعتہ، اتنے سال کلمہ پڑھ کے میں صحابی رہا، میں نے ایک بار بھی آنکھ بھر کے محبوب کا دیدار نہیں کیا، اتنی مجھے حیا تھی۔ ولا راجعتہ، بات کو دہرایا بھی نہیں کہ آپ نے ایک بار فرماؤ میں نے دوبارہ پوچھنا چاہا، مجھ سے پوچھا نہیں گیا۔ لاشد الناس حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مجھے اتنی حیا تھی۔ اور یہ حدیث بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ان عمر بن العاص لا رشید الامر، کہ عمر بن عاص رشید الامر ہیں، رشید ہدایت یافتہ، اپنے معاملات میں درستگی پانے والے ہیں، رشید الامر ہیں۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث جس کی سند میں تو انقطاع ہے، لیکن اس میں سرکار کے الفاظ یہ بتائے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی عمر بن العاص، اے اللہ میرے عمر بن عاص پہ صلاۃ بھیج، درود بھیج۔ اللہم صلی علی عمر بن العاص فإنہ یحبک ویحب رسولک، کیونکہ عمر بن عاص تیرا محب ہے اور میرے اللہ عمر بن عاص تیرے رسول علیہ السلام کا محب ہے، تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ان پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر
بہت سی دیگر احادیث کا بھی تذکرہ کیا، اور حضرت عمرو بن عاص جس وقت آپ نے کلمہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے پاس، اور ساتھ اپنا اسلحہ اور سفر والے، خذ علیک ثیابک وسلاحک ثم اسلحہ اور کپڑے لے کر آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت عمر خود کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ، تو میں حکم کے مطابق حاضر خدمت ہو گیا، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، فَصَعَدَ فِيَّ الْبَصَرَ، وضو فرمانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، میں کھڑا تھا تو نیچے سے لے کر اوپر تک اس طرح میری طرف نظر اٹھائی، اور نظر اٹھانے کے بعد صوبہ، دوبارہ نیچے دیکھا، میرے پورے بدن کی طرف نگاہ نبوت کے فیض سے مجھے فیض بار کیا، اور فرما انی ارید ان ابعثک علی جیش، میں آپ کو جرنیل بنانا چاہتا ہوں، اور میں ساتھ دعا بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ تجھے سلامتی دے گا، اور تم یہ جہاد جس پہ میں بھیجنے لگا ہوں اللہ تمہیں سلامتی غنیمت بھی دے گا، اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تجھے فتح دے، اور مالی طور پر بھی تم اس میں کامیاب ہو کر واپس لوٹو۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسلمت من اجل، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ولیکنی اسلمت رغبۃ فی الاسلام، میں نے کلمہ پڑھا تھا اسلام کے لیے، اور اسلام آپ نے مجھے دیا تو آپ نے مجھے نواز دیا۔ جس وقت یہ بولا اور ساتھ کہا میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھا ان اکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے صبح و شام محبوب آپ کے دربار میں گزریں، آپ کی صحبت میں میں رہوں، میں نے اس لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، فرمایا ہم مال صالح کے لیے بھی رجل صالح کا انتخاب کرتے ہیں، یہاں سے دنیا داری والا مال نہیں ملتا، دربار نبوت سے مال بھی ملے تو تقوی والا مال ملتا ہے، لہذا انکار نہ کرو، اور میں تمہیں یہاں جرنیل بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کثیر تعداد میں ان کے مناقب ہیں، لیکن وہ بھونکنے والا ٹولہ سب سے زیادہ جن ہستیوں کے خلاف بھونکتا ہے ان میں ایک نام یہ بھی ہے، اور جو ان بھونکنے والوں کے حلیف ہیں ان سے ادھار کھائے ہوئے ہیں، پھر ان کی زبان سے بھی ایسے ہی نکلتا۔ تو اس بنیاد پر آج ہم نے پورے ملک میں فضائل حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے یہ دن منانے کا اعلان کیا، اور اس میں مقصد ذات رسول علیہ السلام کا تحفظ اور دفاع ہے، کیونکہ یہ ساری نسبتوں کا ادب اور احترام اللہ کے رسول علیہ السلام کا ادب اور احترام ہے۔ اور اس بل کے لحاظ سے میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، بڑے بڑے صوفی چپ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، ہمارے نذرانے نہ مارے جائیں، ہمارے مرید تھوڑے نہ ہو جائیں، ہمارے شاگرد نہ گھٹ جائیں، کہیں اگر ہم نے اس بل کی حمایت میں دو لفظ بول دیے تو کالے ہمیں بھی ہٹ لسٹ پہ رکھیں گے۔ تو اپنی ذات، اپنا تقدس، کروڑوں اس طرح کے تقدس اس خاک کے پاپ پہ قربان ہوں جو حضرت صدیق اکبر کے نالین کو لگنے والی ہے۔ لہذا میں پھر بار بار تقاضا کر رہا ہوں سارے پیر خانوں سے کہ وہ بولیں، کم از کم ایک ایک کلپ تو دیں، اداروں کو پتا چلے کہ یہ زندہ قوم ہے جو گستاخی برداشت نہیں کریں گے، اور بل کو ردی کی ٹوپ میں نہیں جانے، ردی کی ٹوکری میں۔ لیکن جب پھر بھی نہ بولے تو پھر مجھے ان کے خلاف بھی بولنا پڑے گا، پھر ہاتھ ملتے ہیں، دیکھو جی ہمارا ادب نہیں کرتے، تم نکلو ادب کے لیے۔ اہل بیت کی ادب کا بل ہے، صحابہ کی ادب کا بل ہے،
امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ادب کا بل ہے، تو تم کیوں بلوں میں گھسے ہوئے ہو؟ نکل کے اپنے آستانوں سے ہزاروں لاکھوں مریدوں کرو اور کہو کہ یہ ہمارے ہم جو بجلی گیس کے بلوں کے آفتے ہیں، ہر بندہ اس سے پریشان ہے، اس سے کروڑ بار بڑی آفت یہ ہوگی کہ اگر اس ملک کے اندر گستاخوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی اور ہمیں اس ملک میں جینا پڑا تو کیسے جیئیں گے؟ لہذا یہ سارے پیر اپنے اپنے مریدوں کے ہمراہ اس بل کی حمایت میں بیان دے، اور اگر نہیں دینا چاہتے وہ بھی بتائیں ان کو مجبوری کیا ہے۔ یہ بل نہ میری حمایت کا محتاج ہے نہ ان کی حمایت کا محتاج ہے، جن سے راضی اللہ ہے ان کے تقدس اور شرف اس کو کوئی شکست دے نہیں سکتا۔ حکومتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، ادارے سب کچھ آنے جانے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو دین ہے اس نے قیامت تک رہنا ہے، اور اس کے رہنے کی علامات اسی طرح ہیں کہ اللہ کی الوہیت کا ادب احترام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ادب احترام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے شرف کا ادب احترام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صحابیت کا ادب احترام، یہ ساری چیزیں برقرار رہیں، بحال رہیں۔ بحال یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔